بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جی آج انشاءاللہ ہم 146 اور 147 دو آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے تحویل قبلہ کا مضمون چل رہا ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہو چکی ہیں۔ تحویل قبلہ پہلے ہو چکا ہے اور اس پر جو یہودی اور نصارہ اعتراضات کر رہے ہیں، کچھ پہلے بات ہو گئی، آج بھی اسی کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر اس کی کچھ تشریح بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الذین، اس میں موصول ہے وہ سب جو، یعنی ہو کے میننگ میں ہے، اس میں موصول کہتے ہیں۔ الذی واحد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور الذین جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ سب لوگ جو آتیناہم، آتینا ہم نے دی، ہم انہیں، الکتاب کتاب، وہ لوگ جو ہم نے دی انہیں کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو، عرف یعرف پہچاننا، باب ضربہ، وہ پہچانتے ہیں اسے، یعنی یہاں مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی لی گئی ہے اور تحویل قبلہ بھی اس سے مراد لی گئی ہے، تو وہ پہچانتے ہیں اسے۔ کما یعرفون، جیسے، یعرفون وہ سب پہچانتے ہیں، ابناءہم اپنے بیٹوں کو، یعنی یہ سارے کے سارے یہود و نصارہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب یہ کیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی اس حوالے سے چونکہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر، نصارہ کی انجیل اور یہودیوں کی توریت، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں پہلے سے خبر موجود تھی اور آپ کے تمام اوصاف بھی بیان کیے گئے تھے کہ وہ نبی کیسا ہوگا، اس کے کیا کیا خصائص ہوں گی، کیا کیا اس کے وصف ہوں گے، یہ سب کچھ بیان کر دیا گیا تھا۔ تو اس وجہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو ان میں سے جو قلب سلیم رکھنے والے تھے انہوں نے فوری طور پر آپ کی اس دعوت کو قبول کر لیا اور مان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں۔ حتیٰ کہ آپ وہ ورقہ بن نوفل کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب آپ شام کے سفر پر گئے تھے تجارت کے لیے، تو ابھی اس وقت آپ نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، تو اس نے اس وقت پہچان لیا تھا کہ یہ نبی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شک والی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ ایک یہودی عالم تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن سلام، بعد میں وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا، بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے۔ تو جب وہ اسلام قبول کر چکے تو ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آیت ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیسے آپ لوگ پہچانتے ہیں؟ یہ جو آیت ہے اس کا مطلب ذرا مجھے سمجھائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ہماری کتاب توریت کے اندر آپ کے خصائل، آپ کے وصف سارے کے سارے بیان کیے گئے تھے، تو جو ہی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں فوری طور پر سمجھ گیا کہ یہی وہ نبی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹوں سے زیادہ کامل یقین ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ ہماری کتاب کے اندر جو حکم
نازل ہوا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود نازل کیا تھا نا کہ میرا محبوب آنے والا ہے اور اس کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا. اور جب ہم اپنے بیٹوں کی بات کرتے ہیں تو وہ تو ہماری بیوی نے بتایا ہوتا ہے نا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے. اس کے بارے میں تو ہمیں اتنی شورٹی نہیں ہوتی. اگر اس نے کوئی خیانت کی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں شک کیسے ہو سکتا ہے. تو جب یہ بات عبداللہ بن سلام نے حضرت عمر فاروق کو کہی تو آپ خوش ہو گئے اور آپ نے ان کا سر چوم لیا اس خوشی میں. تو یہ بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ الذین, وہ لوگ جو آتیناہم, ہم نے دی انہیں کتاب. آتینا یہ حمزہ تایا اس کا مادہ ہے, تو اگر یہ باب افعال سے کیا جائے تو یہ بن گیا آتایا. تو اس کو جب اس کے ساتھ جب اسے مجہول بنائیں گے, جمع متکلم بنائیں گے, تو ظاہر آخری والے کو ساکن کر دیتے ہیں اور نا ساتھ لگا دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ جو چونکہ دونوں ہی الف ہیں تو لہٰذا یہ الف کھڑی زبر میں بدل جاتا ہے. تو یہ بن گیا آتینا. تو یہ آتینا ہم نے دی, ہم ان کو, الکتاب کتاب. تو وہ لوگ جو ہم نے دی انہیں کتاب یعنی یہود و نصارہ, یعرفونہ, یہ عین را فا اس کا مادہ ہے, تو باب ہے ضربہ, عرف یعرفو, تو یعرفون اس سے بن گیا جمع, اونا کی آواز جمع کے لیے ہوتی ہے. تو یعرفون وہ سب پہچانتے ہیں. عارف ہم اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے, عارف جاننے والا, معروف اسی سے ہوتا ہے, جو چیز جانی گئی ہو اس کو معروف کہتے ہیں. اور ہو سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے. اور اس سے چونکہ پیچھے تحویل قبلہ کا مضمون چل رہا ہے, قبلہ کی تبدیلی کے حوالے سے, تو مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں اس سے مراد تحویل قبلہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن سارے یہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں, زیادہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ اس میں زیادہ نمایاں دکھائی دے رہی ہے. تو اس لیے زیادہ تر نے یہی بات پھر آخر میں کی ہے. تو وہ لوگ جو ہم نے دی انہیں کتاب, وہ پہچانتے ہیں اس نبی کو, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو, کما جیسے, لائک. یعرفون وہ سب پہچانتے ہیں, جیسے وہ سب پہچانتے ہیں, ابناءہم, ابن کہتے ہیں بیٹے کو, ابن, اور اس کی جمع ابنا, تو ہم اپنے, تو اپنے بیٹوں کو. تو وہ سب پہچانتے ہیں اسے جیسے وہ سب پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. وَإِنَّ, اور بے شک, ان حرف تاکید ہوتا ہے, بے شک, یقیناً, فریقاً, ایک فریق. سارے کے سارے یہودی نصارہ, ساروں کی بات نہیں ہو رہی, کیونکہ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو ایمان لے آئے. تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے, منہم, ان میں سے, اور بے شک ایک گروہ ان میں سے, لا یکتمون, لا جو ہے لام تاکید ہے, ضرور, یقیناً. یکتمون, کاف تا میم اس کا مادہ ہے, تو باب ناصرہ, کاتم یکتمو, تو یکتمان, یکتمون, وہ سب چھپاتے ہیں. اور بے شک ایک گروہ ان میں سے, ضرور وہ چھپاتے ہیں, الحق, حق کو, یعنی جو حقیقت بات ہے اس کو وہ چھپاتے ہیں, یعنی ان کے سامنے. اور یہاں پر یہ بات جو ہے, یہ بات ہو رہی ہے ان کے علماء کے حوالے سے, کیونکہ جو عام عوام ہوتی ہے ظاہر ان کو تو علم نہیں ہوتا ہر بات کا, کہ انہوں نے کتابوں کا اتنا مطالعہ تو نہیں کیا ہوتا کہ ایک عام یہودی یا نصارہ جو ہے وہ بھی جانتا ہو کہ جو آخری نبی ہوگا ان کی خصوصیات کیا کیا ہوں گی, وہ نہیں. ظاہر یہاں پر عالموں کی, علماء کی بات ہو رہی ہے. تو جو یہود و نصارہ کے علماء ہیں ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ اس حق کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی حق واضح ہے, شک و شبہ کوئی نہیں ہے, نبی آخر الزمان ان کو پہچان رہے ہیں وہ, لیکن حسد کی بنا پر کہ یہ بنی اسماعیل سے کیوں نبی آئے, یہ بنی اسحاق سے کیوں نہیں آئے, بنی اسرائیل سے نبوت کیوں نکل گئی, اس پر انہیں اعتراض ہو رہا ہے. تو بنی اسرائیل کو نبوت کس نے دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے دی تھی. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی شرف دیتا ہے, کوئی فضائل دے دیتا ہے, تو جب اس کا دل چاہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے, وہ کسی اور کو بھی منتقل کر سکتا ہے. تو وہی دینے والا ہے اور وہی ادھر دوسری طرف منتقل کرنے والا ہے. تو لہٰذا یہ خواہ مخواہ کا انہوں نے اعتراض کیا اللہ تعالیٰ کی اس فیصلے پر. اور بے شک ایک گروہ ان میں سے, ضرور وہ چھپاتے ہیں, الحق, حق کو, یعنی یہ بات جو ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور یا تحویل قبلہ کی اگر بات کریں تو اس کو، کیونکہ تحویل قبلہ کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو وہ بھی ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آخر الزمان جو تشریف لائیں گے وہ ذوالقبلتین ہوں گے، وہ دو قبلوں کی طرف عبادت کریں گے۔ تو آپ نے بیت المقدس کی طرف بھی 17 مہینے نماز پڑھی مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد، اور اب جب اس کے بعد آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے قبلہ کی تبدیلی کا حکم دے دیا۔ تو اس طرح آپ، یعنی یہ جو ایک ان کی وصف تھا وہ بھی ان کی کتاب کے اندر موجود تھا، لیکن بس وہ حسد اور اناد کی وجہ سے انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، واو جو یہاں پر حالیہ ہے، یعنی واو کا مطلب اور نہیں کریں گے بلکہ حالانکہ کریں گے، حالانکہ وہ سب اس بات کو جانتے ہیں، یعنی وہ سارا کچھ جاننے کے باوجود جو ہے وہ اس حق کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جو حق سامنے آ چکا، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے تو آپ اتنے زیادہ گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ کے سامنے حق آ جائے اور آپ اس کو جانتے بھی ہوں اور پھر آپ اگر اس سے انحراف کرتے ہیں تو یہ تو بہت بڑی گستاخی ہوگی اللہ تعالیٰ کی شان میں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں۔ اور پھر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب ہستی ہے اس دنیا میں، تو جب آپ کے متعلق کوئی حقیقت واضح ہو اور اس کو کوئی اپنے بغض اور حسد کی وجہ سے چھپانے کی کوشش کرے گا تو وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب پھر نہیں بن سکتا۔ تو یعلمون باب سامیہ ہے، عالم یعلم، تو یعلمون وہ سب جانتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہم نے دی انہیں کتاب وہ سب پہچانتے ہیں اسے جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے ضرور وہ چھپاتے ہیں حق کو حالانکہ وہ سب جانتے ہیں۔ الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، یعنی یہ حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو لہٰذا اس کو اب کیسے چھپایا جا سکتا ہے جو حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے۔ فلا تکونن من الممترین، یا اس حق سے مراد تحویل قبلہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر، کہ یہ جو قبلہ تبدیل ہوا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر حکم کیا کہ آپ اپنا رخ مبارک جو ہے وہ بیت المقدس کی بجائے اب کعبۃ اللہ کی طرف موڑ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ نماز کے دوران میں 2 رکعت پڑھی جا چکی ہے ظہر کی نماز اور 2 رکعت ابھی باقی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم نماز میں ہی آ جاتا ہے اور آپ فوری طور پر کعبۃ اللہ کی طرف اپنا رخ مبارک جو ہے وہ موڑ لیتے ہیں۔ تو یہ جو حق ہے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ حق جو ہے تیرے رب کی طرف سے ہے، یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ تو جب رب کی طرف سے ایک حق آ چکا ہے تو اب اس کے بعد اس میں پریشانی والی بات ہی نہیں، یا آپ ان کو خوش کرنے کے بارے میں مت سوچیں کہ یہ جو ہے وہ آپ سے کبھی بھی خوش ہو جائیں گے، یہودی اور نصارہ جو ہیں وہ کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے، لہذا حق جو ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے آ چکا ہے۔ اور یہاں پر اصل میں مخاطب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، لیکن در حقیقت یہ امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں یہ آگے جو آ رہا ہے فلا تکونن من الممترین، پس نہ آپ ہوں ہرگز شک کرنے والوں میں سے، یعنی آپ کو اس کے بارے میں اب شک نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا تو اس کے بعد آپ کو شک کرنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ تو یہ ڈائریکٹلی ویسے خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حق نازل ہو چکا ہے، ایک حکم نازل ہو گیا، تو ظاہر ہے ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس میں شک میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جو لوگ ہیں آپ کے جو ماننے والے ہیں ان کے اندر یہ ہو سکتا ہے شک پیدا ہو جائے کہ یہ قبلہ کی تبدیلی کیوں ہوئی۔ تو اس میں یہ بھی بات یاد رکھنے والی ہے کہ کبھی اگر کوئی ایسا حکم آ جائے جو ہماری سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو اس میں بھی ہمیں شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم نازل ہو گیا ہے تو میری سمجھ جو ہے وہ بہت ناقص ہے، اگر مجھے نہیں بھی سمجھ آ رہی تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے اسے کھلے دل سے پھر اس قبول کر لینا چاہیے۔ تو حق جو ہے یعنی تحویل قبلہ کا حکم یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فلا، پس نہ، تکونن، یہ تکونن جو ہے یہ کانا یکون اور یکون سے تکون، تم ہو، تو تکون جب اس کے ساتھ ہم نون سکیلہ لگاتے ہیں، نون سکیلہ اسے کہتے ہیں، نون مشدد کو،
نون ثقیلہ. تو یہ جو ہے یہ زور دینے کے لیے ہوتا ہے کہ ضرور بالکل یقیناً. تو جب اس کے ساتھ آپ ملائیں گے تو پھر یہ زبر ہو جائے گی, تکوننا بن جائے گا یہ, یعنی یہ پیش جو ہے یہ زبر میں. اگر یہ پیش لگائیں گے تو پھر یہ تکونونا یہ بن جائے گا پھر. تو اس لیے یہ تکونو جب اس کے ساتھ ملے گا تو یہ نون پچھلا جو ہے وہ زبر میں بدل جائے گا اور اس سے مراد واحد ہوگا. تو فلا تکوننا پس نہ ہرگز آپ ہوں, تا تم ہی ہے, پس نہ تم ہرگز ہو من الممترین شک کرنے والوں میں سے, من سے, ممترین شک کرنے والے. یہ کیسے بنے گا؟ اس کا مادہ ہوتا ہے میم را یا. تو باب افتعال سے اگر کریں تو افتعال یفتعلو, تو یفتعلو کو ذرا اس پہ کریں, یا پہلے آ گیا, یہ پہلا فا کلمہ میم ہے اور پھر اس کے بعد تا آ گیا, تو یفتعلو ٹھیک ہو گیا جی, یفتعلو یمتریو. تو یہ یمتری بن جاتا ہے آخر میں, اس کو یا میں بھی بدل لیتے ہیں, جب پڑھتے ہیں تو امترا یمتری پڑھتے ہیں. تو اب یا جو ہے اگر اس کو میم میں تبدیل کر دیا جائے اس میں فائل بنانے کے لیے, کام کرنے والا, یمتری کا مطلب ہے وہ شک کرتا ہے یا وہ کرے گا, تو یا کی جگہ پر اگر میم پیش منہ لگا دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے شک کرنے والا. تو لہذا یہ بن گیا ممتری, ممتری, ممترین بنا لیں گے, جب واحد کریں گے تو پھر ہم کریں گے ممترین شک کرنے والا. تو ممترین دو شک کرنے والے اور ممترین سب شک کرنے والے, تو جمع بن گیا یہ. تو یہ اس میں فاعل ہے شک کرنے والا. تو یہ تحویل قبلہ کا حکم جو ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے, پس نہ آپ ہرگز ہوں شک کرنے والوں میں سے, یعنی آپ نے اس پر شک نہیں کرنا. مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے, اللہ کا حکم آ گیا, بس آپ نے فوری طور پر سر تسلیم خم کر دینا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.